اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، مگر اس شام اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، مگر اس شام اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ سے ڈرنے والے موت سے نہیں ڈرتے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، اور ہو رہی ہے عصر کی قضا، رو رہے ہیں علی مرتضیٰ، ڈوبا سورج پلٹ آئے گا تھوڑا انتظار کیجیے، ڈوبا سورج پلٹ آئے گا تھوڑا انتظار کیجیے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ حضرات محترم، میں نے دو موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ آج ہمارا کردار، آج ہمارا کنڈیشن اور ہماری تاریخ دن بدن بھلاتی جا رہی ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نے جو تاریخ ہمارے سامنے پیش کی تھی، قربانیاں دے کر، اپنی گردنیں کٹوا کر، آج مسلمانوں کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ صرف ان کے سامنے نہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے ان کا چیپٹر الگ کر دیا جا رہا ہے۔ یعنی خون اسلام والوں کا بہا ہے، خون مسلمانوں کا بہا ہے، لیکن آج وطن کا غدار مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ سب سے بڑی قربانیاں اگر دی ہے تو ہمارے اسلاف نے دی ہے، لیکن آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس نہ کوئی ایسی چیز ہے، نہ ہم حکومت کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں۔ جہاں بھی رہ رہے ہیں تو بالکل ایسا ہے جیسے بلی کو دیکھ کر چوہے اپنا دم دبا کر بھاگ جاتی ہیں۔ بالکل آج مسلمانوں کا کنڈیشن یہ ہو چکا ہے۔ ہم چاروں طرف دیکھتے جھنڈا پھہرایا جا رہا ہے، سارے جہاں سے اچھا کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، انقلاب زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان کبھی یہ سنا، یہ تو جانتے ہیں کہ 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا ہے، لیکن کبھی اسلاف کو پڑھو کہ ہندوستان آزاد کیسے ہوا ہے۔ ہندوستان کی اگر ایک ایک چیز کا جائزہ لیں گے تو سب سے بڑا اگر رول ہے، سب سے بڑا کردار ہے تو ہمارے علماء کا ہے۔ سب سے بڑا اگر کسی نے قربانیاں دی ہے تو ہمارے بزرگان دین نے دی ہے۔ آپ اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے، علماء کرام کا جائزہ لیں گے، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ایسے علماء کرام جن کا تذکرہ کبھی آپ نے تصور میں نہ سنا ہوگا، لیکن جب بات آئی ہے ہندوستان کی آزادی کی تو قربانیاں دینے سے پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ حضرات محترم، یہ کون لوگ تھے؟ ان کی حقیقت کیا تھی؟ یہ کوئی ایسے لوگ تھے جو ایسے رام پھرتے گئے اور ہندوستان آزاد ہو گیا؟ یہ ایسی بات نہیں تھی کہ لوگ دن بھر جوئیں اور شراب کے اڈے میں بیٹھ کے رہنے والا ہندوستان کو آزاد کر لیا۔ ہندوستان کو آزاد کرنے والے وہ تھے جو سب سے بڑے متقی و پرہیزگار تھے، سب سے بڑا نمازی تھا، سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔ جانتے ہو یہ کیسے کیسے علماء کرام تھے جن کا صفحہ ہستی سے نام تک مٹا دیا گیا۔ آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا علامہ فضل خیرآبادی کا، جس نے اسلام، جس نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا مولانا رضا علی خان کا۔ یہ کون مولانا رضا علی خان ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے دادا ہیں۔ آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی کا، جن کو مراد آباد کے چوراہے پر، بیچ چوراہے پر پھانسی دی گئی تھی۔ کبھی آپ نے سنا؟ آپ اگر ہندوستان کی تاریخ کا جائزہ لیں گے، ہندوستان کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا
کہ دلی سے لے کر لاہور تک ہندوستان کی تاریخ میں ہے کہ کوئی ایسا پیڑ نظر نہیں آتا تھا جہاں علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی نہ تھی۔ آپ نے اگر جائزہ لیا ہوگا تو پتا چلے گا کہ علماء کا سب سے بڑا کردار کیا تھا۔ ہندوستان ہم ہندوستان کی آزادی کی جشن مناتے ہیں، آج ادھر ادھر ہم کو دھوکے بازی اور ہم کو وطن کا غدار کہا جا رہا ہے۔ ان سے پوچھو کہ اس کا باپ لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، جہاد کا فتویٰ دیا ہے تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے دیا ہے۔ کون علامہ فضل حق خیر آبادی؟ جس نے کلکتہ کی ہائی کورٹ میں جا کر کلکتہ کی ہائی کورٹ میں کھڑے ہونے کے بعد کہا تھا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا جائز ہے۔ حکومت انگریزوں کی تھی، حکومت برٹنس کی تھی، لیکن معاملات یہ تھا کہ جب انگریز کی گورنمنٹ تھی، علامہ فضل حق خیر آبادی کو کلکتہ کی ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر ان کے طرف سے جو وکیل تھا انہوں نے کہا تھا کہ حضور آپ اپنے کورٹ کے اندر فیصلہ بدل دیجیے، کورٹ کے باہر آپ اپنا فیصلہ دے دیجیے گا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا جائز ہے۔ مگر علامہ فضل حق خیر آبادی نے ڈنکے کی چوٹ میں کہا تھا کہ فضل حق خیر آبادی جو کورٹ کے باہر بولتا ہے وہی کورٹ کے اندر بولتا ہے۔ یہ علماء حق تھا جس کو کسی بات کا ڈر نہیں تھا، یہ علماء حق وہ تھے جس کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ آج تو ہم کل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارا کل کیا ہونے والا ہے کبھی کل کسی نے دیکھا ہے؟ کبھی کل کے بارے میں کسی نے جانتا ہے؟ اگر جانتے ہیں تو میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ کل کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ گئی تو کل کی بات بتا دی، ورنہ قرآن پاک میں ہے، آپ قرآن پاک کھولیں گے تو ان اللہ عندہ علم الساعۃ ينزل الغیث یعلم ما فی الارحام، 5 چیزوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور 5 چیزوں میں سب سے پہلے کیا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کون کہاں مرے گا اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بارش کب نازل ہوگی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ مگر جب بات آئی میرے مصطفیٰ کی تو بتا دوں، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر میں ہے، اسلام کی پہلی جنگ، اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ آج کافر مسلمانوں پر تعصب کی نظر سے کیوں دیکھتا ہے؟ جانتا ہے کہ اس کا باپ دادا کل بدر کی میدان میں شکست کھایا تھا مسلمانوں سے، اسی لیے زندگی بھر مسلمانوں کو مارتے رہو۔ لیکن ہمارے غیرت ایمانی یہ ہے کہ ہم بدلہ لے نہیں سکتے۔ ہم اگر دو رہے تو ہم وہاں دور سے اپنی آواز کو بلند نہ کر سکتے تھے، مگر وہ 313 تھے، 13,000 پر اللہ نے شکست، 13,000 پر اللہ نے فتح و کامرانی کا جھنڈا عطا فرمایا تھا، صرف 313 تھی۔ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ شاعر نے کہا نا وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم سینکڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ اس سینکڑوں غلامی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے مصطفیٰ سے محبت کم کر دیا، مصطفیٰ سے محبت کم کر دیا ہے۔ ورنہ بدر کے میدان میں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشان بنائی اور فرمایا دنیا جہالت کا سردار ابو جہل مارا جائے گا، دوسرا نشان دیا کہ عتبہ مارا جائے گا، تیسرا نشان دیا کہ شیبہ مارا جائے گا۔ ابھی مرا نہیں ہے، ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے، سرکار خبر پہلے دے رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو کام خدا کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، اسی کو مصطفیٰ کر دے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے، ولی کر کے دکھا دے اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر میں ہے اور نقشہ فرمایا کہ ابو جہل مارا جائے گا۔ روایتوں میں تاریخ میں آیا کہ ابو جہل اسی دائرے کے اندر گرا، اور ابو جہل کو اس امت کا فرعون سے بھی بڑا کہا گیا ہے، کہ فرعون سے بھی بڑا تھا۔ فرعون تو اپنے وقت میں آخری وقت میں کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آیا، لیکن یہ مرتے وقت بھی کہا تھا کہ لوگوں میرا گلا تھوڑا نیچے سے کاٹنا، کہ جب تم نیزے پر کھڑا کرو گے نا تو پتہ چلا یہ کسی سردار کا سر ہے۔ اس کو آخری وقت میں بھی گھمنڈ تھا کہ میں سردار ہوں، تو اس امت کو فرعون سے بھی بڑا کہا گیا، فرعون سے بھی بڑا کہا گیا اس کو۔ اللہ روایت میں آتا ہے تو اسی جنگ بدر میں مسلمانوں اپنے آپ کو پہچانو، تمہاری حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ورنہ علی کرم اللہ وجہ کریم کے تعلق سے بتایا تھا، حضرت علی جس نے خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، ایک دن حضرت علی روٹیاں کھا رہے تھے، چبا رہے تھے تو دانت میں درد تھا، حالت یہ تھی چبا رہے تھے تو چبا نہیں پا رہے تھے روٹیوں کو۔ کسی نے کہا علی باب خیبر کو اٹھا کر پھینک دیا تو اس سے روٹیاں چبائی نہیں جا رہی ہے، تو علی فرماتے ہیں کہ علی جب خیبر کو اٹھایا تھا تو علی کی اپنی طاقت نہیں تھی، وہ تو مصطفیٰ کی طاقت تھی۔ آج علی جو کھا رہا ہے روٹی اس کی اپنی طاقت ہے۔ پتہ یہ چلا علی تب تک علی تھے
جب تک تم مصطفیٰ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا وجود ایسے ہی ختم ہو جائے گا، تم کسی کام کے نہیں۔ لیکن جس دن تیرے دل میں ایمان کا جذبہ جاگے گا، تم اکیلے بھی رہو گے تو 1000 پر بھاری رہا کرو گے، اکیلے بھی رہا گے تو کروڑوں پر بھاری رہا کرو گے۔ تو اسی جنگ بدر میں، جنگ بدر کی بات آئی، اسی جنگ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، میرے مصطفیٰ سے فرمایا آقا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میرے سرکار نے کھجور کی لکڑی عطا کر دی، کھجور کی لکڑی عطا کر دی۔ اچھا یہ کل صحابی رسول تھے، عقیدہ یہ تھا دیا ہے میرے مصطفیٰ کے، ملا ہے مصطفیٰ کے ہاتھ سے۔ اللہ یہ نہیں کہتا اگر آج میں آپ کو کہوں لڑنے کے لیے جاؤ، ان کے پاس تلوار بھی ہے، ان کے پاس بھالے بھی موجود ہے، اس کے پاس تیر بھی ہے، اس کے پاس ہر قسم کے آلہ ہے، تم کو لے کے لڑنے کے لیے ڈنڈا لے کے جانا ہے، تو آپ کہیں گے مولانا کیوں میری بیوی کو بیوہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، میرے بچوں کو یتیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، میرے ماں باپ کا سہارا چھیننے پر تلے ہوئے ہیں؟ مگر وہ صحابی تھا جن کا عقیدہ یہ تھا کہ مصطفیٰ نے دیا ہے ضرور کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہے، تلوار نہیں بلکہ کھجور کی لکڑی لے کر حضرت عکاشہ آگے بڑھے ہیں، تاریخ کے اوراق گواہی دے رہے ہیں۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں میں کسی کی گردن مارنا چاہتا تھا اس سے پہلے سر تن سے جدا ہو جایا کرتا تھا۔ یہی تو ایمان ہے، اور سب سے بڑا کیا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اپنے ایمان کو اتنا کمزور کر چکے ہیں۔ تو بات ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ خبر دے رہے ہیں کل کیا ہوگا۔ تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا کہ جو فضل حق خیر آبادی کورٹ کے باہر کہا تھا وہ کورٹ کے اندر کہہ رہا ہے۔ اللہ فضل حق خیر آبادی اپنے فتوے سے اٹل رہنے والا ہے۔ کالا پانی کی سزا ہوئی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کو، تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھو، مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سید کفایت علی، جانتے ہو سید کفایت علی جو جمعے کی نماز پڑھاتے تھے، جمعے کے بعد لوگوں کو خطبہ دیتے تھے، جہاد کے بارے میں ابھارتے تھے، اس وقت کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ آج اگر میرے دین کا معاملہ ہو جائے تو مولانا تم آگے بڑھو، ہم تو پیچھے پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ گھر کا معاملہ ہو جائے بھائی بھائی کے پیچھے ساتھ نہیں دینے کو تیار ہوتا ہے۔ مگر تاریخ کے اوراق ہے اس وقت علماء کرام کو اتنا رسوا کیا گیا کہ شہید کیا گیا، مگر کسی نے پیٹھ دکھا کر سامنا بھاگا نہیں، بلکہ سب ساتھ میں آئے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مراد آباد میں جب اس کو پکڑنا ہو نا، اللہ کا شیر جس کے دل میں ایمان کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کا شیر ایسا بن جاتا ہے نا، پھر انگریز 1 2 نہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو پکڑنے کے لیے گیا۔ جب حضرت سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ، بڑی تاریخ ہے سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرماتے ہیں کہ جب آپ کو پکڑ لیا گیا، انگریزوں نے پھانسی کا حکم دیا، پھانسی دیا بھی تو کہاں جائے، مراد آباد کے چوراہے پر دیا جائے۔ جب چوراہے پر تو آخری خواہش پوچھی گئی تو یہ نہیں کہا کہ آخری خواہش کہ اپنے بیوی بچوں سے پہلے آخری ملاقات کر لوں، آخری دیدار کر لوں، کہا کہ میری آخری خواہش ہے کہ مصطفیٰ کی نعت گنگنایا جائے، مصطفیٰ پر نعت پڑھی جائے۔ تاریخ کے اوراق میں آج بھی وہ نعت ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازانہ ہو، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ اللہ کو یہ نعت مصطفیٰ لکھ رہے ہیں، پھانسی پر چڑھ گیا۔ تاریخ کے مولانا نعیم الدین مراد آبادی علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے لاش مبارک کو دفن کر دیا گیا، پھانسی پر چڑھا کر دفن کر دیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد کچھ زمانے کے بعد جب وہ کسی وجہ سے وہاں کھودا گیا تو آپ کے پاؤں پہ پھاوڑا لگا تھا، خون ایسے ہی نکلا جیسے تازہ خون نکلتا ہے۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ ایک مدت کے بعد مولانا کفایت علی کافی کے قبر کھودا گیا تو لاش بالکل تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جو اسلام کے خاطر مٹتا ہے اللہ اس کے نام کو نہیں بلکہ اس کو بھی بلند کر دیا کرتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے تو سب سے پہلے اگر کوئی چیز ختم ہوا ہے تو اسلام کی محبت، ہمارے دل سے اگر ختم ہوا ہے تو نبی کی محبت۔ آج ہم نمازوں سے دور ہیں۔ میرا موضوع سخن یہ بھی تھا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو۔ سب سے پہلی دوری تو ہماری نماز سے ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، اور جب نماز نہیں پڑھتا، کب نماز نہیں پڑھتا بندہ؟ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا نماز نہیں پڑھتا۔ جب بندہ خوف ہوتا ہے، یہ آدمی اگر طے کرے کہ مرنا ہے، ایک کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ عبادت کرنے کا صحیح ٹائم کیا ہے، تو اس نے کہا موت سے 1 دن پہلے۔ عبادت کرنے کا صحیح ٹائم کیا؟ موت سے 1 دن پہلے۔ کیا کس کو پتا ہے کہ موت سے 1 دن پہلے کون سا دن ہے؟ کہ جب پتا نہیں ہے تو ہر دن سمجھو کہ کل موت آنی ہے، ہر دن عبادت کرو، اور جب عبادت کرو گے انشاءاللہ العزیز، جب تم عبادت میں لگ جاؤ گے تو پھر تمہارے دل میں خوف خدا ہوگا تو دنیا کا خوف تجھ سے خود بخود دور ہوتا جائے گا۔
آج ہم سب سے پہلے اگر کوئی غفلت ہے تو نمازوں سے، نوجوانوں لوگوں سب سے، خالی ایسا نہیں کہ نوجوان نماز کی کمی کرتے، ہماری سب کے اندر سب سے بڑی کمی ہے تو نماز کی۔ پھر ہم بڑی بڑی چوراہے پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم تو یہ کر دیں گے، ہم تو وہ کر دیں گے، کسی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تم آج ہمارا سوشل میڈیا ہے نا، دیکھو آج کئی مسلمانوں کی گردنیں ماری جا رہی ہے، کہیں مسلمانوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ مسلمان ہے۔ آج سے نہیں 1995 کی تاریخ اگر یورپ کی دیکھیں گے تو یورپ میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں 50,000 مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ آج سے 23-24 سال پہلے کی بات ہے، 50,000 مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ مسلمان ہے، صرف اس لیے کہ یہ مسلمان ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تمہاری حقیقت سب سے بڑا جرم ہے کہ تم مسلمان ہو۔ دنیا کے لیے جرم ہو سکتا ہے مگر مصطفیٰ کے لیے کیا ہے، رب کے لیے کیا؟ رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر پسندیدہ دین کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اس لیے مذہب اسلام کو کوئی معمولی مت سمجھو۔ امریکہ کا ڈاکٹر وہ ریسرچ کرتے کرتے کہ اسلام کی تہ تک کہ دنیا سے اسلام کو مٹا دیا جائے، ریسرچ کرتے کرتے خود مسلمان ہونے پر یہ ہو گیا کہ مسلمان ایسی ذات کا نام ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر اگر کسی قوم کے اندر اس کی آدھی بھی سمجھداری ہو جائے تو پھر وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج جو ہم بربادی کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں تو صرف یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، جانتے ہو تاریخ میں روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں دلی میں 14,000 عالموں کو قتل کیا گیا تھا، 14,000 عالموں کو شہید کیا گیا۔ ایک کمرے 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر سور کی چربی، خنزیر کی خون اور اس کی نیند سے پورے گھر کو لیپا گیا، اور جو آزادی کے ساتھ تھے یعنی اس کا آزادی میں یہ اس فتوے کے ساتھ تھے کہ جہاد کرنا جائز ہے، اس کو اسی کو چڑھوایا جا رہا تھا۔ اللہ کی روایتوں میں آتا ہے کہ علماء اس خنزیر کی کھال کے اندر علماء کرام کو لپیٹ کر آگ کے حوالے کیا جاتا تھا، مگر اس کا ایمان ٹس سے مس نہ ہوا، بس یہی کہتا تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، مولا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لوگوں رب نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو۔ ہندوستان میں اگر رہنا چاہتے ہو تو تم سوچو کہ ہم تلوار لے کر نکلیں گے تو تلوار سے آپ جنگ نہیں جیت سکتی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تم جنگ جیتنا چاہتے ہو تو پر پروردگار کو راضی کرو، وہ رب ہے اور وہ رب کا محبوب ہے، جب چاہتا ہے بندوں کی کایا ہی پلٹ دیتا ہے۔ اب جانتے ہیں اس میں ایک مرتبہ یوم درود منایا جاتا ہے، یوم درود جب سرکار کی پیدائش انگریزی کے اعتبار سے یوم درود منایا جاتا ہے، اور یہ ترکی والوں نے قائم کیا۔ ترکی والوں پر جب پریشانیاں آئی نا تو انہوں نے کسی اور کو نہیں پکارا، مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ نے بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیا۔ ہمارے زبان پر کتنی مرتبہ درود پڑھا جاتا ہے، کتنی مرتبہ ہم درود پڑھتے ہیں۔ درود پاک کی کیسی برکت ہے کہ جب سب چیز راستے بند ہو جاتے ہیں اس وقت مصطفیٰ پر درود پڑھا کرو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی فرماتے کہ جب میں گیا نا تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے ایک شخص کو دیکھا تو دیکھتا کیا کہ وہ ہر چیز میں درود پاک پڑھا کرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ معاملات کیا ہے، یہاں تو الگ دعا پڑھی جاتی ہے وہاں الگ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس لیے کہ میں یہ درود پاک پڑھا کرتا ہوں کیونکہ میں جب حج کے سفر کے لیے نکلا، راستے میں ایک جنگل میں خیمہ لگایا، رات میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہو گیا تو چہرہ اتنا بدنما داغ تھا، پورا چہرہ کالا ہو گیا، پیٹ پھول چکا۔ میں اس پریشانی میں گھبرایا کہ اب کیا کیا جائے۔ اللہ جتنے میں آنکھ لگ گئی تھی، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو میں کیا دیکھا، ایک نوری شکل کے بزرگ آئے ہیں جو کالی کملی پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے اس نے اب میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، چہرہ منور ہو گیا۔ میں نے پوچھا آپ بتا دیجئے کہ کون ہے؟ فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، تیرا باپ جو ہے کبھی کبھی مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ منور و مجلہ ہو چکا ہے، اسی لیے میں ہر دعا کو بھول گیا، صرف درود پاک پڑھا کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ہمارے لیے ہر چیز کو ذریعہ دے دیا ہے، ہم تو سوچے کہ اب کرنا کیا ہے۔ ہمارے لیے بہت سے طریقے، پروردگار کو راضی کرو، عبادت ہے جو نمازیں پڑھو۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، حضرت عمر بن خطاب فرماتے جو نماز نہ پڑھے اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ یہ عمر کا فیصلہ تھا کہ گھر کو آگ لگا دی جائے۔ آج تو ہمارے سب پریشان ہیں،
اور پھر کہتے کہ ہماری پریشانی کا عالم یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز کی تو یاد ہی نہیں آتی، پھر کہتے کہ دنیا کی پریشانیاں مسلط ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی بچوں سے پریشان ہے، کوئی کسی اور سے پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے خدا کو بھول چکا، درے درے کی پریشانیاں مسلط ہو گئی۔ لیکن جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سلامت رکھتا ہے، اس کے گھر کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ بس واقعہ بتا دوں میں آپ کے سامنے، اب جانتے ہو ایک زمانہ پہلے ایک آیا تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا تھا، سب جانتے ہیں کہ طوفان نوح کتنا مشہور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آنے والا تھا، حضرت نوح پیغمبر نے فرمایا تھا، اے لوگوں طوفان آنے والا ہے، جو میری کشتی پہ سوار ہوگا صرف وہی بچے گا، جس نے کشتی پر سوار ہوا صرف وہی بچا، ورنہ اس کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا۔ اللہ اللہ فرمایا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے ایک جھوپڑی میں رہا کرتی تھی، عرض کہ نوح علیہ السلام جب عالم یہ ہو کہ طوفان آئے نا تو مجھ کو بھی بتا دینا، میں بھی تمہاری کشتی پر سوار ہو جاؤں گی۔ اللہ اللہ روایتوں میں آتا ہے جب بہت بڑا طوفان آیا، طوفان آنے کے بعد تو سب کشتی پہ چڑھ گئے، مگر نوح علیہ السلام جب کشتی پہ چڑھے نا تو بوڑھی عورت کو بھول گئے، دماغ سے نکل گیا بوڑھی عورت۔ لیکن یہ اللہ کے نبی جو بھول جاتے ہیں نا، کبھی کبھی امت کی تعلیم ہوا کرتی ہے، ورنہ نبی کوئی چیز بھولا نہیں کرتا۔ عرض کرتے جب نوح علیہ السلام طوفان نوح آیا، 40 دن تک تباہی مچائی، اور جب 40 دن کے بعد جو بھی پہاڑی پر لگی ہے کشتی، اللہ اللہ تاریخ کے اوراق گواہی دے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھنے کے لیے گئے کہ دیکھا کہ بوڑھی عورت کا معاملات کیا ہے، دیکھ رہی ہے کہ وہ سجدے میں ہے، اس کی جھوپڑی بھی سلامت ہے، بوڑھی بھی سلامت ہے۔ پتہ یہ چلا، پوچھا جب گئے حضرت نوح علیہ السلام بوڑھی کو یہ کیا، کہا کہ طوفان آنے والا ہے، مائی طوفان آیا بھی اور چلا بھی گیا، کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں سجدے میں تھی اور پتہ بھی نہ چلا۔ پتہ یہ چلا کہ جو رب کی بندگی کے لیے لگ جاتا ہے، اللہ اس کو بھی سلامت رکھتا ہے، اس کی جھوپڑی کو بھی سلامت رکھا کرتا ہے۔ اسی لیے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ تم سلامتی سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے پروردگار کو راضی کر لو، جب تمہارا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا پھر کائنات تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے اپنے پروردگار کو راضی کرو، تمہارا پروردگار وہ ہے جو بندے کو ہر چیز سے بچاتا ہے، ہر پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ فقط یہ ہے کہ ہم کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھیں۔ اب جب موت کا خوف آتی ہے تو وہ نماز یاد آتی ہے، سوچا کہ عاشورہ کے دعا نہیں پڑھیں گے تو پھر کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ پھر اس وقت جب موت کا خوف آتا ہے تو یہ سوچو کہ آج موت، ہم یہ سوچ کر ہم یہ پڑھ کر جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ آیا تھا، مسجدیں فل نظر آتی تھی، لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا، میں نے پہلے بھی بتایا جب لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا، جب صبح کا وقت آتا تھا کہیں سے اعلان آتی تھی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، صبح کا وقت ہوتا تھا اعلان ہوتا، لوگ مسجدوں سے بھگا دیا جاتا تھا، لیکن لوگ کھینچ کے مسجد کی طرف، نہیں ہم کو بھی نماز پڑھنا ہے، میں تو بھگا دیتا تھا اس وقت کہ آپ چلے جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، 5 آدمی سے زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن پھر بھی نماز کے لیے دوڑ لگاتے تھے۔ آج تو بلاتا ہوں نا کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، مسجد ویران ہے، یہ مسجد جو پی او پی لگا ہے، اچھے طرح ماربل لگا، یہ بد دعائیں کرتی ہے، کس کے لیے؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے بد دعا کہ مولا مجھ کو اچھی طرح سجایا تو تھا لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ بتا اس کی بد دعائیں کل قیامت کے دن جب سب گھر ختم ہو جائیں گے، مسجدوں کو رب آسمان پر اٹھا لے گا، اس وقت مسجد تیرے لیے بد دعا کرے گا، تم کیا کرو گے اس وقت؟ اسی لیے جب موت کا خوف ہے نا، یہ سوچو کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اور یہ ایک وقت مقرر ہے، جب وہ دن آئے گا، وہ ٹائم آئے گا تو تم کو مرنا ہی ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے پاس نا ایک شخص کھڑا تھا، اور اس وقت کھڑا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے، عجیب سی کیفیت، جھانک رہے پھر چلے جا رہے، پھر جھانک رہے پھر چلے جا رہے۔ اتنے میں وہ شخص تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو اچھی شکل میں کہا کہ کیا بات ہے کہ تم میرے ساتھی کو گھوڑ گھوڑ کے دیکھ رہے تھے؟ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی روح تھوڑی ٹائم کے بعد ہندوستان میں قبض کرنا ہے، اور یہ آپ کے پاس کہاں ملک شام میں بیٹھا ہوا ہے، تخت پر بیٹھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہندوستان پہنچے گا کب، میں اس کی روح نکالوں گا کب؟ لیکن اتفاق سے انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے ہندوستان پہنچا دے۔ ہوا کو آپ نے حکم دیا، ہندوستان میں دروازے پر پہنچا ہے، میں نے روح قبض کر لی۔ پتہ یہ چلا کہ جس دن موت آنی ہے، جو ٹائم پہ موت آنی ہے، وہ جگہ خود بخود پہنچ جانا ہے۔ اسی لیے یہ مت سوچو کہ کب مرنا ہے، جوان بھی بوڑھے موجود رہتے ہیں، جوان اس کے سامنے چلا جاتا ہے، ماں موجود رہتی ہے، بیٹیاں چلی جاتی ہے، اسی لیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ سوچو کہ کل مرنا ہے، آج عبادت کے لیے لگ جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہی کہ اللہ نے ہم کو مہلت دی ہے آج عبادت کرنے کا، ورنہ قبر والوں سے پوچھو کہ اگر تم کو زندگی مل جائے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر تو دنیا چھوڑ دیں گے، صرف رب کی بندگی میں لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام کو عبادت کرنے
نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں،